جب یاد آ جائے اسے پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی کو یاد ہی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے غلطی اور بھول کو کیا کیا ہے؟ معاف کر دیا ہے، تجاوز کر دیا ہے، یعنی معاف کر دیا ہے۔ یہ معافی کی بات کب ہوگی؟ یاد رکھیے گا جب بالکل یاد ہی نہ آئے۔ لیکن اگر یاد آ گیا اور عبادت ایسی ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ادا کرنا اس کے اوپر ضروری، اگر اس کا تدارک ممکن ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے نماز کی مثال میں نے آپ کو دی، جیسے ہی یاد آ گیا ویسے ہی وہ نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صراحت کی ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کوئی نماز بھول جائے یا نماز سے سو گیا، نماز نہیں پڑھی، جیسے فجر کا مسئلہ ہے، سویا، نیت کر کے سویا تھا کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، لیکن نہیں اٹھ پایا، سورج نکل گیا، وقت نکل گیا فجر کی نماز کا، تو جیسے ہی سو کر کے اٹھا ویسے ہی نماز پڑھ لے گا۔ ایسے ہی اگر نماز بھول گیا تھا تو جیسے ہی یاد آیا کہ میری نماز فلاں نماز میں بھول گیا تھا، نہیں پڑھا تھا، جیسے ہی یاد آیا ویسے ہی وہ نماز اسے پڑھنی ہے۔ اس کا تدارک ممکن ہے تو یہ کرے گا یہ۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہی ہے، لیکن اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، یعنی عبادت ایسی ہے، حکم ایسا ہے کہ وقت نکل گیا تو پھر اسے ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے جمعے کا مسئلہ، جمعے کے دن کسی کام میں لگے ہوئے تھے تو اس دن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ آج جمعے کا دن، یعنی ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ دین کے بارے میں آدمی بھول جاتا ہے کہ آج کون سا دن ہے، جمعے کا دن ہے، یہ پر جو ہے یاد ہی نہیں رہا، آدمی بھول گیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی تھی کہ جمعے کا دن ہے۔ اس ظہر کی نماز کا سمجھ کر کے جو ہے اس نے سوچا ظہر کی نماز کے لیے، لیکن بالکل جب جمعہ کا وقت ختم، یعنی جمعہ کی نماز ختم ہو گئی مسجد میں، تب اس کو یہ پتا ہوا کہ آج تو جمعے کا دن تھا، بھول گیا تھا۔ اب جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز اسے پڑھنی تھی، لیکن جمعے کا بھول گیا، اس کی یاد نہیں تھا کہ آج جمعے کا دن ہے۔ اب تو جمعے کا تدارک ممکن نہیں، تدارک یہ ہے کہ اگر جو ہے دوسری کسی مسجد میں جماعت مل سکتی ہے جمعے کی تو وہاں جائے گا، لیکن میری جو یہ مثال ہے وہ کیا ہے کہ اب فی الحال جمعے کی کہیں بھی اسے نماز نہیں ملنے والی ہے، تو اب یہ جمعے کا تدارک تو نہیں ہو سکتا، بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق اور اس کا تدارک ممکن نہیں، یعنی اس کو پورا کرنا ممکن نہیں، تو اب وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، جمعے کی نماز کا مسئلہ اس کے اوپر سے ختم، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ یہ بھول کر کے ہوا ہے۔ اور ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی اور بھول کو معاف کر دیا ہے، تجاوز کر دیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کہ تدارک ممکن نہیں، اس کی جو ہے مثال جیسے صلاۃ کسوف ہے۔ صلاۃ کسوف پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا، اب آج کل تو ایسے ہوتا ہے، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سلف کے دور میں جب لوگ آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنا جو ہے ترقی نہیں کی تھی کہ پہلے سے معلوم ہو جائے کہ کب اور کس وقت سورج یا چاند کو گرہن لگنے والا ہے، پتہ جو ہے آج جیسے چل جاتا ہے اس زمانے میں نہیں چلتا تھا۔ تو اس زمانے میں دیکھ کر کے ہی نماز پڑھی جاتی تھی، کہ دیکھا کہ ہاں گرہن لگا ہوا ہے تو اس کے بعد نماز کے لیے اعلان ہوتا، مسجد میں لوگ اکٹھا ہوتے اور اکٹھا ہو کر کے جو ہے جماعت سے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب کیا ہے، پہلے سے اعلان ہو جاتا ہے، اور اب تو ایسا بھی ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے، آدمی گھر کے اندر جب رہتا ہے، شہروں میں جو گھر کے اندر کا ماحول ہوتا ہے، باہر کیا ہے کچھ پتہ بھی نہیں لگتا، گھر کے اندر تھا اور جو ہے کسوف کا کچھ جو ہے اسے اندازہ ہی نہیں،
پہلے سے اعلان تھا، ارادہ تھا کہ جائیں گے، جا کر کے پڑھیں گے، لیکن ہوا یہ کہ آدمی اس وقت نہیں جا سکا، بھول گیا کہ اس وقت جو ہے مجھے کسوف کی نماز کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے یا چاند گرہن کی نماز کے لیے جانا ہے، وہ بھول گیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی۔ اب جب ذہن سے بات نکل گئی، اس کے یاد آیا تو گیا تو دیکھا تو کسوف کی نماز ہو چکی۔ اب کیا ہے، اس کا تدارک ممکن نہیں، سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، سورج کا گرہن بھی ختم ہو چکا، یا چاند کے گرہن کی نماز تھی تو دیکھا چاند کا گرہن بھی ختم ہو چکا ہے اور مسجد میں جماعت بھی ختم ہو چکی ہے، تو اب یہ تدارک ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائیوں، تو اس کا کیا ہے کہ یہ اس کا وجوب ہی جو ہے ختم ہو جاتا ہے، وجوب ہی اس کا جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے کوئی سزا نہیں ملنے والی، اسے کوئی جو ہے عقاب جو ہے نہیں ملنے والا۔ اس کے بعد یہ تو اللہ کے حقوق سے اس کا تعلق تھا، اگر بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق ہے اور آدمی بھی بھول گیا، ایسا کوئی بھی کام جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، تو اگر کوئی شخص بھول جائے اس سلسلے میں تو یہ بھولنے کی پھر جو ہے دو شکل، جیسے کوئی شخص جو ہے کوئی پیسہ کسی کا جو ہے اس کے اوپر باقی تھا، اس کو ادا کرنا تھا، لیکن دماغ سے وہ بات نکل گئی، بھول گیا، اس کا وقت کیا تھا 1 مہینے کے بعد اسے ادا کرنا تھا، لیکن وہ اس کے ذہن سے بات نکل گئی اور اس کو ادا نہیں کر پایا۔ اب جیسے ہی یاد آئے گا ویسے ہی جا کر کے وہ قرضہ ادا کرنا ہے اس کو، اور اس کے اوپر اس کی وجہ سے کوئی کسی بھی طرح کی کوئی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے ہی اسے یاد آیا ویسے ہی اسے پورا کرنا، تو اسے بھی پورا کرنا جو ہے ممکن ہے، اور یہ جو ہے اسے پورا کرے گا۔ اگر بندوں کے حقوق میں سے کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان دوسرے کا کوئی مال تھا، اس مال کو، وہ مال اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، ضائع ہو گیا، خراب ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس کو اس کا بدل دینا تھا، یعنی اب جو ہے اگر آدمی دوسرے کا مال اگر جو ہے برباد کر دیتا ہے تو اس کو ضمانت دے، یعنی اس کا جو ہے یہ ہے کہ اگر اس کی جیسی چیز مارکیٹ میں ملتی ہے تو وہ اسے دینا پڑے گا، نہیں تو اس کی قیمت اسے ادا کرنی پڑتی ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اب اس کے اوپر یہ چیز ضروری تھی لیکن اس کو بھول گیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی، سامنے والا بھی کوئی شریف آدمی رہا ہوگا، کبھی اس نے مطالبہ بھی نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے اس کے ذہن سے بات نکل گئی، جیسے ہی یاد آئے ویسے ہی اسے پورا کرنا ہے۔ یہ بندوں کا حق ہے، اور بندوں کا حق ساقط نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات میں نے پیش کی، اور اسی طرح سے بندوں کے حقوق کے تعلق سے اگر نسیان کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اگر ایسا کچھ ہو جائے کہ بالکل بھول ہی گئے تھے، قرضہ لینے کے بعد یاد ہی نہیں آیا، اور جو ہے زندگی ایسے ہی گزر گئی، سامنے والا آدمی بھی جس سے قرضہ لیا تھا اس نے بھی کبھی یاد نہیں دلایا، تو ایسا اگر ہو گیا، واقعی معنی میں بھول گیا ہے آدمی، اور جو ہے بعد میں بھی یاد نہیں آیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس آدمی کا قرضہ تھا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نواز کر کے جو ہے اس کے دل میں بات ڈال دے گا اس کو معاف کرنے کے لیے، کیونکہ واقعی آدمی اگر معذور ہے اور واقعی بھول گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوگی۔ سہو کے بھی میرے بھائیوں ایسے ہی مسائل ہیں۔ سہو کا ایک مسئلہ، سب نماز میں سہو، روزے کی حالت میں بھول گیا سہو، کچھ سہو کے جو مسائل ہیں میں آپ کے سامنے تخفیف جو شریعت نے رکھی ہے اس کو لے کر کے وہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تو سہو کے مسائل آپ جانتے ہیں کہ نماز میں اگر آدمی بھول گیا، اس سے کوئی سہو ہو گیا تو کیا رکھا گیا اس کے لیے؟ سجدہ سہو رکھا گیا۔ لیکن یہ سجدہ سہو بھی آدمی کب جو ہے، جب اسے یاد ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی یا ہم بھول گئے۔ اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں
امام صاحب پڑھا رہے ہیں، امام صاحب سے کہیں کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو پیچھے والے ان کو یاد دلا دیتے ہیں، چلو جو ہے وہاں سجدے سہو کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں، سہو کا مسئلہ ہوا اور یاد بھی آ گیا کہ ہم یہ بھول گئے، ہم سجدہ کرنا بھول گئے، تشہد بھول گئے، یا یہ کہ جو ہے ہم نے بھول کر کے جو ہے 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا ہے، یا ہم بھول کر کے 5 رکعت پڑھ لیے، جو بھی ہے معاملہ اس سلسلے میں، تو سجدے سہو کرتے ہیں۔ اور اس بھول کا یہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ آدمی سجدے سہو کر لے، سجدہ کر لے اس کے لیے۔ لیکن آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بھول بھی گیا لیکن اسے پتا نہیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا تھا، ایسے ہی جو ہے 2 رکعت سنت پڑھ رہا تھا، ایک ہی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، اسے پتا نہیں، وہ تو سمجھ رہا کہ میں 2 رکعت پڑھ کے ہی پڑھا سلام پھیرا۔ تو اس طرح کا جو سہو کسی سے ہو گیا ہو، فرض نماز پڑھ رہا تھا، چھوٹ گئی تھی جماعت سے نماز، اکیلے پڑھ رہا تھا اور 4 رکعت والی نماز 3 ہی رکعت پڑھا، اسے پتا ہی نہیں ہے، وہ 4 رکعت ہی سمجھ کر کے سلام پھیر دیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام تھے تو آپ نے 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت پڑھ کر کے آپ نے سلام پھیر دیا تھا، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے 4 رکعت پوری پڑھ لی۔ تو ایسا ہو جاتا ہے آدمی سے۔ تو چونکہ پیچھے لوگ تھے، آپ امام تھے، تو لوگوں نے یاد دلا دیا، آپ کے صحابہ نے آپ کو یاد دلا دیا۔ اب جب آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تو کون یاد دلائے گا اس کو؟ اب کوئی یاد تو دلایا نہیں اس کو، اور اسے بھی یاد نہیں، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے 4 رکعت پوری پڑھی ہے، حالانکہ اس نے 4 رکعت نہیں پڑھی ہے، حقیقت میں نہیں پڑھی۔ تو سہو کی ایک شکل یہ بھی ہے میرے بھائیو، ایک نسیان یہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، یہاں پر پھر وہ حدیث فٹ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاف کر دے گا۔ وہ نماز ہوئی نہیں، 4 رکعت والی نماز 3 رکعت پڑھے تو کیا وہ نماز ہو جاتی ہے؟ نماز نہیں ہوتی۔ 2 رکعت کی جگہ پر 1 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا تو کیا وہ نماز ہو گئی؟ نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کرے گا؟ وہ اجر دے گا۔ اگر واجب یا فرض ہے تو اللہ تعالیٰ وہ فرض جو ہے کل قیامت کے دن اس پر اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ بھول چوک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ آسانی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے بھول جانا، سہو ہو جانا۔ ایسے ہی معاملہ روزے کا، آپ روزے کے بارے میں جانتے ہیں کہ روزہ رکھے ہوئے تھے، بھول کر کے پانی کا گلاس، عادت تھی پانی پینے کی، جو ہے کہیں باہر سے آئے تو گھر میں آنے کے بعد پانی پیتے تھے، تو اب روزے کا پہلا دن رہتا ہے تو آدمی کو یاد زیادہ نہیں رہتا، آئے گھر میں تو پانی کا گلاس اٹھایا، منہ سے لگایا اور پانی پی لیا، 1 گھونٹ پی لیا، اس کے بعد یاد آیا ارے میں تو روزے سے، یا کسی نے یاد دلا دیا، تو اب دوسرا گھونٹ پینا جائز نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ 1 گھونٹ جو پی لیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ معاف، یہ اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا پلا دیا کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کھانا شروع کر دیا تھا، اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، اور بیچ میں یاد آیا، جیسے ہی یاد آیا وہیں سے رک جانا ہے اس کو، اور اس کے پہلے جو کھا لیا یا پی لیا اور اسے یاد نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ یہ جو ہم نے کہا آپ سے کہ یہ ایسی بھول ہے کہ اس میں تدارک ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ اب جو پیٹ کے اندر چلا گیا وہ کیسے نکالے گا پیٹ کے اندر سے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ قے کر دے گا، انگلی ڈالے گا منہ میں اور کیا کر دے گا؟ الٹی کر دے گا، وومٹ کر دے گا، قے کر دے گا۔ اس قے میں کہاں یہ بات ہے کہ جتنا اس دوران کھایا ہے، یعنی بھول کر کے جو کھایا پیا ہے وہی نکلے گا، جو پہلے سے پیٹ پہ تھا سحری کے وقت کا وہ نہیں نکلے گا، اس کی کہاں گارنٹی؟ اور اسلام کبھی بھی اس طرح سے مشقت میں نہیں ڈالتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ اس سے آپ کو اسلام کی جو خوبی ہے میرے بھائیوں، وہ خوبی بھی آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اسلام کی یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ ہمارے لیے دیکھیے کتنی آسانیاں رکھا ہے۔
تو یہ تخفیف اور آسانی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ کیا سبب ہے؟ نسیان، بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں ہمارے لیے۔ تو اگر کیسے بھی کسی بھی معاملے میں اگر انسان سے بھول کر کے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہاں یعنی یہ بھی تخفیف کے اسباب میں سے ہے، تیسیر آسانی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر کے بات کی جا سکتی ہے، مسئلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں سبب جو تیسیر اور تخفیف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے وہ ہے جہل۔ جہل کہتے ہیں علم نہ ہونا، جانکاری نہ ہونا، معلوم نہ ہونا، پتہ نہ ہونا کسی چیز کا۔ تو یہ بھی تخفیف کے اسباب میں سے یا کہیے آسانی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اب آپ جو ہے یہاں یہ کہیں گے بھائی جہالت کو آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو ماشاءاللہ سے اتنے جو ہے اپنا وقت نکال کر کے اب دیکھیے ہم علم سیکھنے، ہم جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے مسائل سیکھنے کے لیے اپنی نیند کو قربان کیے ہوئے ہیں، اور جو ہے ہم جو ہے درس میں کو اٹینڈ کر رہے ہیں، درس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ تو سیکھنا ضروری ہے نا۔ تو جہالت کی وجہ سے کیوں اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس طرح کا خیال آ رہا ہو، اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جہل کی یعنی عدم علم کی، علم نہ ہونے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اگر وہ نہیں جانتا، جاہل رہا، اس مسئلے کو نہیں جانتا، تو یہ جہالت اس کے لیے عذر نہیں ہے کہ اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ یاد رکھیے گا، بلکہ اس نے ڈبل غلطی کر دی۔ ایک یہ غلطی کر دی کہ سیکھا نہیں، جس کا سیکھنا اس کے لیے ضروری تھا۔ یہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی۔ جو دین کے بنیادی مسائل ہیں، شریعت کے بنیادی مسائل ہیں، اس کو سیکھنے میں آدمی نے سستی کیا اور اس کی وجہ سے وہ جاہل رہا، اس کو نہیں جانتا ہے، تو یہ جہالت تخفیف کا سبب نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آسانی نہیں پیدا کی جاتی ہے، آسانی نہیں پیدا کی گئی ہے۔ یہ جہالت یہاں مراد نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جہالت یہاں مراد نہیں ہے۔ ہاں، یہ جہالت کی دوسری قسم ہے، وہ ہے یا یہ جو ہے دین کے مسائل کو نہ جاننے والا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی ابھی نیا نیا مسلمان ہوا، تو یہاں پر کیا نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے ابھی دین کے مسائل نہیں جانتا، اگر اس سے کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو بھی معذور سمجھا جائے گا، اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ابھی کسی شخص کو نیا مسلمان ہوا ہے ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے، تو اب ظہر کی نماز اسے پڑھنی ہے، اسے تو ایک دعا بھی نہیں آتی، سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتی۔ وہ صرف امام صاحب کے ساتھ وہ بھی مقتدی بن کر کے رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، قیام کرے گا، رکوع بھی جائے گا، سجدے میں جائے گا، تشہد میں بیٹھے گا، دوسروں کو دیکھ کر کے کچھ بھی نہ پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ آسانی ہے شریعت کی طرف سے، یہ جو ہے اس کے حق میں قابل قبول ہے، کیونکہ ابھی اس کو اتنا ٹائم ملا نہیں ہے کہ وہ سیکھ سکے۔ تو ٹائم مل جانے کے بعد جو دین کے بنیادی مسائل ہیں پہلے اسے سیکھنا ضروری ہے، یہ ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جہالت کی ایک دوسری قسم ہے، اور وہی ہم یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو یہ مسئلہ ہے وہ اسی جہالت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ جہالت کی دوسری قسم ہے کہ آدمی جانتا نہیں ہے کہ یہاں جو پیالے میں رکھا ہوا ہے یہ شراب ہے۔ گلاس میں کچھ رکھا ہوا تھا پینے کے لیے، گھر میں آیا، اٹھایا گلاس اور اس نے پی لیا، شربت سمجھ کر کے پی لیا، اسے پتا نہیں ہے کہ یہ شراب ہے۔ کسی نے کہا ارے بھائی یہ کیا پی رہے ہو؟ تب تک 1 گھونٹ 2 گھونٹ اگر پی لیا ہے تو اب یہ کیا ہے؟ یہ جہالت، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اس کو علم نہیں تھا کہ یہ شراب ہے۔ ایسے ہی گوشت رکھا ہوا تھا، کھا لیا اس نے۔ عام طریقے سے وہاں کوئی حرام گوشت تو نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن اس دن پتہ نہیں کہاں سے وہ لایا گیا تھا اور وہ جو ہے نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن اس نے کھا لیا، اسے علم نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی بہرحال شریعت کی طرف سے
جو ہے مسئلے کو ہلکا رکھا گیا ہے، اس کے لیے بھی تخفیف ہے، اس کے لیے بھی آسانی پیدا کی جائے گی، اس کے لیے بھی، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی سزا اس کو قیامت کے دن ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے معاف کرے گا۔ یہی معاملہ ہے، پانی ہمارا رکھا ہوا تھا برتن میں، اس پانی میں کوئی نجس چیز گر گئی، اگر جو ہے نجس چیز گر گئی، ناپاک چیز گر گئی، ہم نے دیکھا نہیں، ہم کو پتا نہیں تھا، اب ہم نے دیکھا نہیں، پتا نہیں، ہم گئے، ہم نے اسی سے وضو کر لیا، یا بالٹی میں پانی تھا جو ہے باتھ روم میں، اور اس میں کوئی نجس چیز گر گئی تھی، ایک قطرہ دو قطرہ، اس سے کوئی اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس بات کے ہم قائل ہیں کہ اگر پانی تھوڑا ہو تو اس میں تھوڑی بھی نجاست گر جائے تو پانی جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے، اور لیکن ہمیں یہاں پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے سامنے ایسا کچھ تھا نہیں، اور پانی دیکھنے میں پاک لگ رہا تھا، اور اس میں حالانکہ گرا ہوئی نجاست گری ہوئی تھی، ہم نے اس پانی سے غسل کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، اسی غسل سے ہم نے نماز پڑھا، سب کچھ کیا، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا۔ یہ ایسی جہالت ہے کہ یہی جہالت تخفیف کا سبب بنتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے مسئلہ ہلکا ہو جاتا ہے، آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو اور بھی یہ مثالیں دوں اس کی، جو ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، اگر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، آپ جنگ کے جو حالات ہیں اگر پڑھیں گے آپ، جو اسلامی جو جنگیں ہوئی ہیں، غزوات و لڑائیاں ہوئی ہیں، تو اس میں ہیں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ جنگ کے دوران کیا ہوا کہ ایک شخص جو کہ مسلمان ہے، اس کو لوگوں نے کافر سمجھ کر کے اسے بھی مار دیا، وہ دشمن فوج کا آدمی سمجھ کر کے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، حالانکہ وہ مسلمان تھا اور اپنی فوج کا آدمی تھا۔ اب کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جو یہی ہے، کیا ہم کہیں گے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، اس لیے جو قاتل کی سزا ہوتی ہے وہ سزا اس سے لی جائے گی، قصاص لیں گے یا دیت دے گا، کیا یہ کہیں گے؟ نہیں، شریعت میں ایسا نہیں، شریعت میں کیا ہے، یہ سب جو ہے معاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں اسے معاف کر دیا جائے گا، کیوں معاف ہے؟ اس کے لیے کہ اس نے اسے مسلمان سمجھ کر کے نہیں مارا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں میں سے ہے اور یہ ہماری صف کا آدمی ہے، اس نے اسے دشمن سمجھ کر کے قتل کیا ہے۔ تو یہ جو جہالت تھی، یہ جو ہے نادانی ہو گئی، علم نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ جو ہے معفو عنہ ہو جاتا ہے، اور اس پر جو ہے کسی طرح کی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، یہ جہالت جو ہے سبب بنتی ہے کسی بھی مسئلے میں تخفیف کے لیے یا تیسیر کے لیے، آسانی کے لیے۔ یہ تخفیف کے اسباب میں سے 5واں سبب تھا جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ اس کا 6واں سبب جو ہے یہ ہے کہ عموم بلوا کسے کہتے ہیں؟ عموم بلوا یہ ہے کہ پریشانی وہ سب کے لیے ہو، عامۃ البلوا کہتے ہیں، البلوا عام عربی میں کہتے ہیں کہ یہ بلوا کیا ہے؟ عام ہے، یعنی یہ ایسی پریشانی، یہ ایسی تنگی جو سب کے ساتھ ہے اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ بھی سبب ہے آسانی پیدا کرنے کا۔ میں آپ کو مثالیں دوں عموم بلوا کی تو سمجھ میں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ لفظ آپ کو اتنا سمجھ میں نہ آیا ہو۔ یعنی عموم بلوا کو اردو میں کہنا تو ایسی پریشانی جس سے بچنا، جو پریشانی سب کے ساتھ ہے اور اس سے بچنا لوگوں کے لیے بہت مشکل یا ناممکن ہے۔ آج کے دور میں تصویر کا مسئلہ ہے، اس سے آپ کو یہ جو ہے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تصویر کا مسئلہ ہے میرے پاس، آپ یہ جانتے ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں فرشتے داخل نہیں۔ آج اگر آپ اپنے گھر میں دیکھیں تو شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا گھر ہو، کوئی آدمی کتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہو، شاید ہی کوئی گھر ہو جس گھر میں کوئی تصویر نہ ہو، یا کوئی جو ہے کہیں جو پیپرز اس کے پاس ہیں
यानी जो चीज़ें भी सामान लेके आता है, कुछ करके आता है, हर चीज़ में तस्वीर इतनी ज़्यादा ये आम हो गई है, और ये जो है मुसीबत इतनी आम हो गई है, ये परेशानी इतनी आम हो गई है कि इससे बचना मुमकिन नहीं रहा। मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आज तो हमसे हर चीज़ के लिए तस्वीर पूछी जाती है और हर चीज़ में तस्वीर रखी जाती है। अंदर जो चीज़ें हैं उसका तो कोई मसला नहीं होता, वरना तो उसको जोड़ेंगे तो आपकी जेब में भी तस्वीर पड़ी होगी, क्योंकि कोई नोट ऐसा नहीं जिसमें तस्वीर ना हो। यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्रीज में भी जो उनके यहाँ करेंसियाँ चलती हैं उसमें भी तस्वीर होती है। तो हर जेब में भी लोग तस्वीर लिए घूमते रहते हैं। अपने आई कार्ड लेकर के आदमी घूमता रहता है, कभी लगा करके रखता है, उसमें उसकी तस्वीर का होना जरूरी होता है। तो कहाँ तक आदमी उससे बचेगा? ये क्या है? बलवा आम है कहते हैं इसको। ये आम मुसीबत है, आम परेशानी जो सबके साथ है और पूरा मुआशरा उसकी चपेट में है। उससे बचना अब तकरीबन नामुमकिन, नहीं तो कहेंगे कि बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल जब इतना मुश्किल हो मामला, तो मशक्क़त जब होती है तो मशक्क़त ये आसानी खींच करके लाती है। तो मसला बहरहाल आज के इस दौर में थोड़ा हल्का हो गया है, और बहुत हद तक इस मसले में आज के इस दौर में गुंजाइश जो है रखी गई है कि उतनी सख्ती करना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं आप तस्वीर खिंचवा ही नहीं सकते, रख ही नहीं सकते, तो आदमी कोई काम ही नहीं कर सकता आज के इस दौर में। इतना उसके लिए मुश्किल हो गया है मामला ये। तो ये बहुत अहम चीज़ है। इसी से एक जो है जुड़ी हुई चीज़ जो है बैंक के सूद का मसला है। मशक्क़त अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बगैर बैंक में पैसा रखे चारे कार नहीं है आप। और जब भी बैंक में पैसा रखेंगे तो सूद भी बन करके आता है। आप निकालते हैं तो गोया कि आप सूद निकाल लिए हैं। अब चाहे आप उसे कहीं भी खर्च करें और जो है अपना माल ना समझ करके, या ये कि जो है चलो किसी ऐसी जगह पर रिफाय आम में खर्च करें, मेरा फिलहाल वो मसला नहीं। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये बलवा आम है, अभी मुसीबत आम है, हर किसी को ये परेशानी है। ये मशक्क़त ऐसी है जो हर इंसान, हर मुसलमान इस मशक्क़त में मुब्तला है इस वक्त। तो अब क्या करना है? उसको जो है बहरहाल जितना बच सकता है उतना बचना है उसको, और खुद नहीं इस्तेमाल करना है उसे। और ये पूरी जो है ये कोशिश रहे कि किसी ऐसी जगह पर वो यूज़ हो जाए जहाँ किसी ख़ास आदमी की वो मिल्कियत ना हो, तो वो सबसे बेहतर चीज़ होती है। बहरहाल ये भी क्या है, एक बलवा आम है, आम बलवा है। अब आपके सामने आखिरी सबब जो है, वक्त भी हो गया इसलिए आखिरी सबब 7 असबाब में से वो है अन्नक़्सु तबीई। अन्नक़्सु तबीई का मतलब है कि फितरी तौर पर इंसान, उसके आज़ा में, उसके जवारिह में, उसके जिस्म में कमी है। मैं आज के ज़माने के लिहाज से एक लफ्ज़ बताऊं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हैंडीकैप जिसे कहते हैं। कोई हैंडीकैप है और किसी का हाथ नहीं है, या जो है पैर नहीं है, लिंगड़ा है, लूला है, या कान से सही से सुनाई नहीं देता है, जबान से कह नहीं सकता है, गूंगा है, या जो है आंख से देख नहीं सकता है, किसी भी तरह की जो एक जो है कहिए फितरी लिहाज से जो कमी होती है इंसान के अंदर, तो ये भी तखफीफ के असबाब में से मेरे भाइयों एक सबब है। ये आदमी लंगड़ा है, खड़ा होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ेगा। कोई शख्स जो है जबान से कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, अपना जो है सूरह फातिहा जबान से अदा नहीं कर सकता, या जो है अज़कार पढ़ नहीं सकता, जबान जो है वो चूंकि गूंगा है कुछ नहीं कर सकता, तो जैसे है वैसे ही जो है वो नमाज जिस जो है कैफियत में वो पढ़ सकता है उसे पढ़ना है। लेकिन उसके लिए मामला आसान रखा गया है। जो उसके लिए मशक्क़त है जिसमें नहीं अदा कर सकता वो उसके लिए माफ़ होगा। तो जो भी हैंडीकैप है, जितनी जो है उनके लिए गुंजाइश हो सकती है वो गुंजाइश उनके लिए रहेगी, और जो है वो चीज़ उनके लिए माफ़ होगी। ये मेरे भाइयों तखफीफ के जो असबाब थे वो असबाब हमने आपके सामने ज़िक्र कर दिए, और आज भी हमारा पूरा वक्त असबाब ज़िक्र करने में लग गया। ये असबाब भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, और जो है हमें यकीन है आप जो है जिस जो है दिलचस्पी के साथ पूरा दर्स सुनते हैं
اس دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ اسباب بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ آگے کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کو ٹائم دیں گے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آج کا درس بھی اسی پر ختم کرتے ہیں، چونکہ وقت ہو گیا ہے تو درس ختم کرتے ہیں، اور جو ہے کفارہ مجلس جو دعا ہے وہ دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔